لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ بہت بیزی شیڈول، آپ یقین مانیں کہ ہر لمحہ اتنا قیمتی تھا آج کا حضرت کا، لیکن اس کے باوجود حضرت نے ایسی کرم نوازش فرمائی کہ حضرت نے اپنا وقت دیا۔ اور وہ کیوں بیزی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ آپ یہ جو ذات کرسی پر بیٹھی، آپ یہ نہ سمجھے کہ حضرت صرف خطابتی تک ہیں۔ حضرت نے بامبے میں ہندوستان کا پہلا ایک مدرسہ قائم کرنے جا رہے ہیں جس کا نام مدرسہ ناموش رسالت ہے۔ وہ سرزمین وکرونی میں 2000 اسکوائر فٹ کی زمین پر قائم ہو رہا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ آپ سوچیں جو بچہ وہاں سے فارغ ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا، اس کو تربیت کیسی دی جائے گی، جس کے بانی خود مفتی سلمان اظہری صاحب ہیں۔ وہ مدرسہ ناموش رسالت وکرونی پارک سائٹ کی سرزمین پر قائم ہو رہا ہے۔ اللہ اگر آپ لوگوں کو طاقت دیں تو جائیں، دیکھیں اپنی نظروں سے کہ حضرت کے کیا کیا کام ہیں۔ الحمدللہ اس سال ربیع الاول میں ہمارے ساتھ اور الحمدللہ ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ حضرت کی سرپرستی میں ہم حضور کے شہر بھی جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے قائد، ہمارے سرپرست مفتی سلمان اظہری صاحب کا سایہ اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے اور حضرت کو عمر دراز عطا فرمائے۔ حضرت کے اس کام میں سب سپورٹ دیں گے انشاءاللہ۔ پائے بلا تاخیر میں یہاں سے خاموش ہوں گا، آپ نعرہ خود لگائیں گے۔ اس سے پہلے میں حضرت کو دعوت سخن دوں، لگائیں نعرہ لبیک یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، محرم الحرام کی ابتدا سے ہی سنیوں کے ہاں ہر جگہ یہ ماحول ہے کہ شہداء کربلا کا ذکر چھڑ جاتا ہے، اور ہر سال ہم داستان کربلا سنتے سناتے چلے آ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کی رونق، اور آج تک ہم نے جو بیداری ہے وہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ ان کے تذکرے کو جب تک ہم زندہ رکھتے ہیں ہماری جوانی بھی برقرار رہتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رہنا بھی چاہیے۔ آپ نے یہاں پر بھی ہو سکتا ہے شروع سے امام حسین شہید کربلا
اور ان کے رفقا گرامی کی شہادت کے تذکرے سنے ہوں گے. آج کی اس مختصر سی محفل میں میں اس پورے تذکرے کو گھیر دوں یہ میرے لیے ممکن بھی نہیں ہے، لیکن کچھ پیغامات ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، لوگوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ کربلا کی داستان ہر سال سناتے چلے آ رہے ہیں، بعض لوگ سوشل میڈیا میں بھی بھونکنے بھی لگ گئے کہ یہ مولویوں نے اپنے اپنے نذرانوں کے لیے، اپنے اپنے روزی کے لیے، معاش کے لیے جلسے قائم کر رکھے ہیں اور اسی لیے ہر سال یہ قصے سناتے رہتے ہیں. ان ظالموں کو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر سال وہی قصے سناتے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں چلو ہم سناتے ہیں، لیکن یہ اتنا سارا مجمع ہر سال سنتا کیوں ہے؟ کیا ساری دنیا بھی پاگل ہے؟ مولوی اگر سنا رہا ہے تو سننے والوں کی بھیڑ بھی کیوں ہے ہر سال؟ اس کی ایک بات میں بتاؤں، ان کو ایسا لگتا ہوگا جو فلموں میں پلے بڑے ہوں گے یا پھر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے سائے میں جن کی پرورش ہوئی ہوگی، 8 دن 10 دن اور مہینے بھر کے بعد ان کے قصے کہانیاں پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن میرے رسول کے نواسے کا قصہ پرانا ہی نہیں ہوتا. یہ ہر زمانے میں لیٹسٹ ہے. اور آپ مجھے بتاؤ، بچپن سے سنتے آ رہے ہوں کہ ہر سال اور سب کو پتا ہے ہوا کیا تھا، اس کے باوجود جب بھی کوئی عالم سناتا ہے پھر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. سننے والے کی تو اپنی جگہ، ہم بیان کرتے ہیں ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اس کا اثر کیوں ہے میرے عزیز؟ دوسری کسی بھی کتاب کی کہانی اٹھاؤ اور پڑھو، ایک بار پڑھو گے، 2 بار پڑھو گے، 3 بار زیادہ سے زیادہ، آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس کے بعد. لیکن حسین اعظم کا تذکرہ سالوں سال چلتا رہے گا. سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس میں کبھی اکتاہٹ اور بیزارگی نہیں آتی. اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتاؤں. اس کو سمجھنے کے لیے اس شعر کی طرف جانا چاہیے جس میں یہ کہا گیا ہے، سر داد نداد دست در دست یزید، حقاں کے بنائے لا الہ است حسین. سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے. لا الہ کی، اور لا الہ الا اللہ یہ ہمارے دین کی کیا ہے؟ بنیاد. دین کی بنیاد ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس لائی ہوئی شریعت میں صحابہ کرام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ. تابعین ان کے بعد جو آئے ان کا کلمہ کیا تھا؟ پھر اولیاء کرام ان کا کلمہ کیا تھا؟ اس کے بعد علماء کرام آئے، اس میں ان کا کلمہ کیا تھا؟ آپ کے پردادا، لکڑ دادا، ان سب کا کلمہ کیا تھا؟ آپ کے باپ کا، دادا کا، سب کا کلمہ. کبھی آپ نے جا کر اپنے باپ سے یا امام صاحب سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ 1400 سال سے ایک ہی کلمہ سنا رہے ہیں، کچھ نیا تو لاؤ؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ کبھی نہیں پوچھا. ہمارے بچوں کو جب پڑھایا جائے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور اگر ہم کسی کو وظیفے کے طور پر بتا دیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، مزے لے کر پڑھتا ہے، اکتاتا نہیں، گھبراتا نہیں. وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، اب قیامت تک دوسرا کلمہ آنا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کلمے کو ہر زمانے میں نیا رکھا ہے. ہر زمانے میں نیا ہے یہ کلمہ، اور کوئی آج تک یہ سوال نہیں کرتا کلمہ پرانا ہو گیا. تو اسی سے سمجھ جاؤ جب کلمہ پرانا نہیں ہوگا تو اس کلمے کی جڑ حسین کا ذکر بھی کبھی پرانا نہیں ہوگا. کبھی پرانا نہیں ہوگا. تذکرہ امام حسین میں وہ اثر ہے. عزیزان گرامی وقار، اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کے ہاں بھی اس کے تذکرے ہوتے ہیں. کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، ان کے ہاں بھی یہ تذکرے امام حسین کی شہادتوں کے مشہور ہیں، اور وہ لوگ بھی بڑی چاہ سے سنتے ہیں، بڑی رغبت کے ساتھ سنتے ہیں. اس تذکرے میں کوئی تو اثر ہوگا. یوں ہی اتنے سالوں سے محرم آتے ہی یہ تذکرے
نہیں چھڑ جاتے. عزیزان گرامی اوقات، سید الشہداء امام علی مقام کے تذکرے نئے اور ہمیشہ لیٹسٹ ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ قرآن کے فلسفے کو سمجھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سب بڑے بڑے کافر ہیں اور یہ گھومتے پھرتے تھے، حضور کو تکلیفیں دیتے تھے، صحابہ کو اذیتیں دیتے تھے. لیکن قرآن کی آیت میں یہ آیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اے رسول، ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، ان گونگے بہروں کو اور مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے. کس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے مردہ؟ ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، یہ سب زندہ ہے. دنیا تو دیکھ رہی ہے، بازاروں میں چلتے پھرتے، کھاتے اٹھتے بیٹھتے، بات کرتے، سب کچھ ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مردہ ہے. رسول آپ انہیں نہیں سنا سکتے، مردہ ہے. ایک تو تصویر کا رخ یہ ہے، اور ایک طرف کربلا کا میدان، بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کا میدان، جو صحابہ وہاں شہید ہو کر ٹکڑوں میں بدل گئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہے، تم کو اس کا شعور نہیں. کیسے زندہ ہے؟ دنیا تو دیکھ رہی، گردن الگ ہے، دھڑ الگ ہے، جسم الگ الگ ہو چکا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ شہداء کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ جبکہ ان کے ٹکڑے ہوئے، سب سنتے ہیں آپ، گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور ایک طرف مکہ میں چلنے پھرنے والے بڑے بڑے پہلوانوں کو قرآن کہتا ہے وہ مردہ ہیں، اور کٹے پیٹی ہوئی لاشوں کو قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے. پتہ کیا چلا؟ صرف چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں، اور کٹ جانے کا نام بھی موت نہیں. حقیقت میں زندگی اور موت کیا ہے؟ زندہ رہ کر کیا اگر میرے مصطفیٰ سے غداری کرتا ہے وہ مردہ ہے، اور مر کے 1000 ٹکڑوں میں بدل جائے، نبی پاک کی عظمت لے کر گیا ہے تو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے. اب حسین اعظم کی شہادت وہ اپنے گھر بار بچانے کے لیے نہیں تھی، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی عزت کی حفاظت کے لیے تھی. اس لیے ان کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی قرآن کی زبان میں حسین آج بھی زندہ ہے، امام حسین آج بھی اور صبح قیامت تک. حتیٰ کہ خالی تم ان کو یہ نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان کو مردہ مت کہو، بلکہ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے گمان بھی مت کرنا، ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. انہیں گمان بھی مت کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے. اب ایک مسئلہ اور بھی میں بتا دوں، جن لوگوں کے پیٹ میں یہ مروڑ ہے کہ ان شہداء کا ذکر اتنا کیوں ہے، ان کے پاس آتے جاتے کیوں ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کی تو زندگیاں ختم ہو گئی. قرآن کی روح سے میں کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے انہیں روز رزق بھی ملتا ہے، رزق دیے جاتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں جن شہداء کو اللہ رزق دیتا ہے وہ تو جنتی رزق ہے، وہ جنتی رزق ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، جو قریب جاتا ہے اسے کھلاتے بھی. اسی لیے سنیوں کا الحمدللہ یہ ہمیشہ سے اہتمام رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ جنتی رزق کھلاتا ہے ہم ان کے آس پاس رہیں، ہم ان کے قریب رہیں. عزیزان گرامی وقار، تذکرہ امام حسین کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ہم میں زندہ ہے، قرآن کے اعتبار سے زندہ ہے، وہ اپنی برزخی زندگی میں زندہ ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں آج ناچنے والوں کی زندگیاں جیسی ہی ڈھیلی پڑ جائیں، ان کا تذکرہ زندگی میں ہی ختم ہو جاتا ہے، مرنا تو دور کی بات ہے. ابھی ان لوگوں کی چاندنی ختم ہو جائے، چہرے پر جھریاں آ جائیں اور کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہونے لگ جائے، ان کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. جوانی کے رنگ و روپ پر یہ جتنے مجرے کرنے والے، ناچنے والے، ان کی زندگیوں میں ہی عدم مقبولیت ہم نے دیکھ لیا ہے. لیکن جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حسن پاتا ہے
وہ 80 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے، مولا اس کو ہر زمانے میں خوبصورت رکھتا ہے۔ اسی لیے اے سنیو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، زندگی کی کامیابیاں، زندگی کی ترقیاں، بلکہ آخرت کی ترقیاں تمہیں ادھر ادھر اور لوگوں کے در در گھومنے سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ یہی اللہ کا دروازہ ہے، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیگانہ ہو جائے، نہ اس کے لیے بھاگنے کی جگہ ہے، نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ بات یاد رکھو۔ اور آج آپ سب کو یہ احساس دلانا پڑ رہا ہے کہ تمہاری عزت حضور کے قدموں میں ہے۔ آج تمہیں یہ احساس دلانا پڑ رہا ہے، یہ المیہ ہے اور افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم یہ گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے لگ گئی۔ آپ کو پتا ہے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نیا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نیا کچھ بھی نہیں، سب ریپیٹڈ ہے۔ موب لنچنگ آپ کیا سمجھتے ہیں اس زمانے کی نئی ایجاد ہے؟ نام بدل گیا ہوگا لیکن ہوتا یہی تھا۔ کوفہ میں کیا کیا گیا؟ امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس پہ لٹکایا گیا۔ ہانی بن عروہ کو رسیاں پیروں میں ہاتھوں میں ڈال کر کے کوفیوں نے کھینچا تھا، ان کی ہڈیاں توڑ دی تھی، اور پھر عبرت کے لیے لوگوں کے سامنے ان کی لاشیں دفن نہیں کرتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے تاکہ لوگ آئیں جائیں دیکھیں اور ان کے دلوں میں دہشت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، لوگوں کے اندر بھے قائم کرنے کے لیے، ڈر پیدا کرنے کے لیے کسی ایک باعمل عالم یا سچے عاشق رسول کا قتل کرنا، یہ تو یزیدیوں کا پہلے سے طریقہ رہا ہے، ڈر اور خوف بٹھانے کے لیے۔ اور آج کے کتے بھی تو یہی کرتے ہیں، اور ایک پورے جتھے کے ساتھ کسی غریب مسلمان کو پکڑ کر کھمبے سے باندھ کر مار ڈالیں، یا اس کو پیٹ پیٹ کر کے قتل کریں اور پھر اس کی ویڈیو سب جگہ وائرل کریں۔ اور مسلمان کرتے کیا ہے؟ شیئر کرو، فارورڈ کرو، شیئر کرو، فارورڈ کرو۔ تمہاری تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ یہ شیئر کرنا، فارورڈ کرنا اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ڈر پیدا کر لیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لینا کہ جس طرح کے حالات بدلتے جائیں، ایک بچہ، ایک نوجوان اگر موب لنچنگ کا شکار ہو گیا اور اس کو چند کتے پکڑ کر پیٹ کر ہمارے اس ملک میں مار ڈالیں، اس سے اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک نوجوان کو مار کر کے اگر کوئی سینہ چوڑا کر گھومتا ہے تو اس سے یہ کہہ دو سبق کے طور پر، ایک نہیں 1,00,000 کو بھی قتل کرو گے تب بھی اسلام کا یہ درخت ہرا بھرا صبح قیامت تک رہنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ یہ کفار اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ قیامت تک اس کے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اسلام کی روشنی باقی رہنے والی ہے۔ اور سنیوں کو تو خوف ہونا ہی نہیں چاہیے، ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں میں بے خوف کرنے کی باتیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دندناتے ہوئے گھومنا ہے۔ ہاں، خوف تو تمہارے چہروں سے نظر آ رہا ہے۔ تم یہاں بیٹھ کر کے نعرہ لگا کر اگرچہ کہ تو ہم ڈرتے نہیں، خوف نہیں کرتے، ہم پوچھتے ہیں تو پھر تمہاری داڑیاں کس کے ڈر سے گئی؟ تمہاری ٹوپیاں کس کے ڈر سے چھپ جاتی؟ تم نے اپنی زندگیوں کے طور طریقے کو کس سے ڈر کر کے بدلا ہے؟ انہیں کتوں سے ڈر کر کے کہ ہم کو سیکولر بننا ہے۔ ہاں، میں صاحب کہتا ہوں نوجوانوں، بہتوں کے دلوں میں یہی بات ہے کہ ہم کو سیکولر بننا ہے۔ اور سیکولر کا مطلب جانتے ہو؟ منافق، جو ادھر کا بھی نہیں ادھر کا بھی نہیں، سب راضی رہے۔ کچھ لوگ تو آج یہ بھی سوچتے ہیں بچوں کا ایسا نام رکھیں، کامن نام کہ سمجھ میں نہ آئے ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ بزنس کا نام ایسا رکھا جائے تاکہ کچھ پتہ نہ چلے، سب آتے رہیں جاتے رہیں۔ تم خود ہی تو
ڈر تمہاری زندگی میں یہ دکھ رہا ہے. اور مشکات شریف کی حدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ ان قریب تمہارے دلوں پر وہن ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ ہمارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہن، جس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کا، دشمنوں کا خوف تمہارے دلوں پر سوار کر دیا جائے گا، ڈر تمہارے دلوں پر بٹھا دیا جائے گا. حضور سے صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ آپ کی امت کے دلوں کے اوپر دشمنوں کا خوف، ان کا رعب کیوں ڈال دیا جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں جب ان کے اندر دو چیزیں آ جائیں، دو چیزیں ان کے اندر آ جائیں تو ان کو دشمنوں کا ڈر ڈال دیا جائے گا ان کے سینے پر. صحابہ نے پوچھا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، جب یہ دنیا کو بہت زیادہ محبت کرنے لگ جائیں اور موت سے بھاگنے لگ جائیں. یہ مسلمان کا شیوہ ہے ہی نہیں کہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی. اور موت سے ڈرنے والا، خوف کرنے والا مومن نہیں ہوتا، بلکہ مومن کا لقب ہوتا ہے کفن بردوش، اپنے کندھے پر کفن لے کر چلتا ہے. موت ان کے لیے حادثہ ہوگا جن کو جلنا ہے، مرنا ہے. مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، تحفہ ہے. ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوگی. مومن کے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے، مومن کے لیے موت تو ہدیہ ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، عربی میں کہا گیا ہے موت تو ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دے. ساری طاقت جمع کر کے، چاہ کر کے بھی تم کتنے سال جی لو گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90، 100 سال جیو گے. اس کے بعد ایک دن تو جانا ہے، مرنا تو ہے. یہ سب کو پتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بھی پتا ہے کہ انہیں مرنا ہے. آپ سب کے پاس اتنا مال بھی نہیں جتنا نمرود، شداد، قارون کے پاس، اور اپنے بچنے کے لیے بہت سارے علاج کرانے کے بھی آج وہاں یہاں پر معاملات ہیں. لیکن اس کے باوجود موت سے انسان غافل ہو کر کے اپنے دلوں پر خوف دشمنوں کا ڈال کر کے یہ سوچتا ہے جس کا جھنڈا لہرا رہا ہے اسی کی جے جے کرتے گھومیں گے، ہماری بھی دنیا چلے گی، گھر ہمارا بھی چلے گا اور حکومت کے ساتھ ہمارا بھی میل جول باقی رہے گا. اس طرح کی حرکت کو حسینی مشن نہیں کہا جاتا. امام حسین کو سننے والا اور امام حسین کا پیروکار وہ تخت پر کون بیٹھا یہ نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کس کے اندر ہے. آپ کو پتا ہے سارے مورخین نے لکھا ہے مدینہ طیبہ میں امام حسین جب سے یزید کو سب سے بڑا خطرہ اس کی خلافت کی کرسی کو ہلانے کے لیے، کیونکہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، سب کے پاس اس نے پیغام بھیجا ہے، اس میں سب سے بڑا اس کو خطرہ یہ تھا کہ حسین ابن علی اگر اعلان کر دیا اپنی خلافت کا تو میرا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو زور زبردستی ان سے بیعت لینے کا حکم دیا تھا. ولید بن عقبہ اس نے کوئی ایسی زور زبردستی تو نہیں کی، لیکن امام حسین کو بلا کر دونوں آپشن رکھے تھے. آپ مان لیں، حالات جیسے مان لیں، آپ کے بھائی نے بھی تو صلح کر لی تھی، آپ مان لیں اس سے ہوگا یہ مدینہ بھی آپ کا محفوظ، وطن بھی، گھر بھی، بچے بھی، پلس یہ ہے کہ ہر سال نہیں بلکہ ہر مہینے وہاں سے بھاری بھرکم وظیفے بھی آ جائیں، اور ہو سکے تو یزید سے کہہ کر آپ کو کسی علاقے کا گورنر بھی بنایا جائے. عیش و عشرت سب کچھ ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو، آج تو لوگ ویل سیٹل کے لیے، اچھا سیٹ ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں قربان کر جاتے ہیں، بہت کچھ قربان کر کے جاتے ہیں. امام حسین کے پاس یہ آپشن تو تھے کہ میرے بچے بھی سیٹ ہو جائیں گے، ساری چیزیں. مدینے میں رہتے رہتے 1,00,000 دینار کا وہ مشاہرہ،
جب ان کے بڑے بھائی کو امیر معاویہ دیا کرتے تھے تو امام حسین شرطوں میں رکھ کر کے مطالبہ کر سکتے تھے، میں تیرے خلاف نہیں کھڑا ہوں گا، مجھے 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ دینار دیا کر۔ یزید مان لیتا، اور اس کے لیے بڑی خوشیاں تھی کہ اگر امام حسین مان لیتے یقیناً وہ کسی اور جگہ کا گورنر بھی بنا دیتا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک صرف ان کا خاندان نہیں تھا، ان کا گھر نہیں تھا، ان کے نزدیک صرف ان کا عیش یا ان کی لائف، ان کی زندگی نہیں تھی، وہ صبح قیامت تک کے معاملات کو سوچ رہے تھے۔ کیوں؟ صبح قیامت تک کے معاملات کو سوچ کر کے وہ نکلے کہ اگر بظاہر میں مصلحت کے ساتھ ان کے ساتھ صلح کر لوں تو معاملات تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، مقتدی جیسا بھی ہو، مقتدی جیسا بھی ہو، چوری کرتا ہو، شراب پیتا ہو یا جو کچھ بھی گناہ کرتا ہو، لیکن وہ صفوں میں کھڑا تو ہو سکتا ہے، امام کیسا ہوگا یہ ہر ایک کی فکر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کسی چور کو آپ مصلی امامت پر کھڑا کر دیں گے جس کی چوری ظاہر ہو گئی ہو؟ ارے چوری بہت دور کی بات، داڑھی کٹی ہو تو ہم آگے نہیں بڑھاتے، اور داڑھی بھی بہت دور کی بات، پائجامہ نیچے ہو تو پیچھے لگ جائے امام کہ امام صاحب یہ مکروہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ ہم امام کو پرکھتے ہیں، یہ صرف آپ کی جگہ کی نہیں، پوری دنیا میں امام کے لیے ایسے حالات، پوری دنیا میں لوگ اپنے امام کو سوچتے ہیں وہ پرہیزگار ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ فکر جو آئی ہے یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ یہ جو فکر ہے نا ہمارا امام اچھا ہو، یہ فکر جو تمہیں ملی آج تک بلکہ صبح قیامت تک، اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، نہ پوچھ وقت ان بے کتاب زبان کتابوں کو، نہ پوچھ وقت ان بے زبان کتابوں سے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا حسین زندہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اذانوں کو بھی جو ایک زندگی ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے، انہوں نے برقرار رکھا ہے اپنی زندگی میں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر آج امام حسین اس وقت بیعت کرتے، یزید کے ساتھ صلح کر لیتے، معاملات ٹھیک ٹھاک ہو جاتے، اور آج کو ہماری مسجد میں کوئی چور امام کھڑا ہوتا، شراب پی کر کے پھر دھو دھا کر کے بھی آ جاتا، پاک ہو کر کے آتا، اور آپ لڑنے لگ جاتے ٹرسٹیوں سے، صاحب وہ تو شراب پیتا ہے، اور اس کو آپ بڑھائے ہوئے ہیں، ٹرسٹی فوراً جواب دیتے کیا فرق پڑتا ہے، جب رسول اللہ کے نواسے یزید جیسے شرابی کو امام بنا سکتے ہیں تو ہم اپنی مسجد کا کیوں نہیں بنا سکتے؟ دلیل بن جاتی قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، رسول اللہ کے خاندان کے اور ان کے بیٹے سیدنا امام حسین یعنی نواسے، ان کا عمل صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، وہ جو کرتے وہ قیامت تک کے لیے دلیل بننے والی تھی، کیونکہ شریعت ان کے گھر سے چل رہی تھی۔ اب یہ بات کہہ کر کے میں اب آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اگر سچے معنی میں حسینی کردار اپنانا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھ لو، ظالم طاقتوں اور باطل قوتوں سے ڈر کر تم اپنے دین میں کمپرومائز کرنے لگ گئے تو یہ حسینی کردار ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تھوڑی تکلیفیں آ جائیں، آ جانے دو، اس لیے کہ لوگ یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے بس صبح دوپہر شام بڑے کا گوشت ملے اور ہم مسلمان ہیں۔ کھانے پینے کے لیے سب وافر مقدار میں ہونا چاہیے، اچھا فلیٹ ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہو، سب معاملات صحیح ہوں۔ میرے عزیزو، یہ تو رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس آزادی کے ماحول میں آپ کو اپنی شریعت پر عمل کا موقع ملا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کی گردنوں پر تلوار رہتی پھر بھی وہ سجدہ کرنے کو ذرا برابر تاخیر نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان کی مسجدوں میں، اس زمانے کی مسجدوں میں کوئی قالین کا چٹائی نہیں، ننگی زمین پر وہ کنکریاں چبھتی رہتی، لیکن ایک سجدہ بھی ان کا قضا نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جملہ یاد رکھنا ہمیشہ، یہ جملہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ ان ظالموں کے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تمہاری
تمہاری داڑھی پر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ تمہیں کوئی جاب سے نکال دے گا، جاب سے نکال دے گا، یہی ڈر ستا رہا ہے۔ اور تم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں کر ڈالی، اور یہ سب کانسیپٹ جو پھیلا ہوا ہے یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہو تو ڈرایا جاتا ہے کہ نہیں، اگر تم اس طرح سے آؤ گے تو ہم اپنی کمپنی میں نہیں رکھیں گے۔ میرے عزیزوں، کبھی ان ظالم کتوں سے پوچھا کہ پھر سردار جی سکھوں کو کیوں رکھتے ہو؟ وہ داڑھی کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ پی ایم بھی بن سکتے ہیں، اور تم داڑھی کے ساتھ اور ٹوپی کے ساتھ اپنی چھوٹی جاب بھی نہیں کر سکتے۔ بات در حقیقت یہ ہے، جو شخص اپنی آئیڈینٹی خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے برباد کر جانے کے بعد اب رونا پیٹنا کس لیے؟ آج ان تمام معاملات کے لیے میں صرف پیغام یہی دوں گا، امام حسین اعظم کی اتنی بڑی قربانیاں سنتے ہو تو ذرا اپنے دل کو بیدار کر، ضمیر کو زندہ کر۔ کچھ تو قربانیاں ہمیں بھی دینی پڑیں گی، کچھ تو دینی پڑیں گی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ موت آنی ہے، اور ہم کو موت کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں پہلے سے ہے، اور ہمیں قید کر دیا جائے گا، ہمیں جیل بھیجا جائے گا، ہمیں پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے نئی تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نئی تاریخ نہیں۔ امام حسین کے متعلق ایک بات سنو۔ ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور وہ فرماتے مولا امام حسین سے پوچھا کہ آپ کی شہادت پوری امت کے لیے ایک دردناک ہے، قوم آج بھی روتی ہے، آپ کے انتقال کے بعد رب کے حضور آپ پہنچے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ امام حسین نے خواب میں اس بزرگ سے کہا، اللہ کریم نے مجھے عزت سے نوازا، اور اس کے بعد جنت کے لیے، ہر ایک مرنے کے بعد جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ہے حسین بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، جنت کا کون سا محل اور کون سا طبقہ چاہیے؟ مولا حسین کہتے ہیں مولا اے رب العالمین، تیری جنت کے طبقے، تیری جنت کی نعمتیں بہت بلند والا ہیں، اگر میری خواہش پوچھتا ہے رب تعالیٰ تو خواہش تو یہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ بھیج، پھر تیرے نام پہ شہید ہو کر کے آؤں، پھر تیرے نام پر قتل ہو کر کے آؤں، اس لیے کہ جو تیری راہ میں شہید ہونے میں مزہ ہے وہ جنت کا لطف نہیں مل سکے گا۔ اور اس کے بعد امام حسین سے اس بزرگ نے پوچھا کہ اتنی بڑی بات کیا آپ پھر سے شہید ہونا چاہتے ہیں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے جنت میں چلا گیا تو یہ میری رضا ہے، میرے من کے لیے، میری خوشی کے لیے ہے، اور دنیا میں اگر آ گیا، شہادت پا گیا یا نماز پڑھ لیا تو اس میں رب کی رضا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ کام ہو جو میرا مولا راضی ہو۔ اب یہاں پر تذکرہ سننے والے تو انگلی کٹنے سے بھی ڈرتے ہیں، شہادت کی بہت بڑی بات ہے۔ اب میں یہ آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتر جاؤ میدانوں میں اور گردنیں لے کر کھڑے ہو جاؤ، جو چاہے کاٹ کر چلا جائے، نہیں میرے عزیز، بس اپنے دلوں سے خوف اور بھے نکال کر یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ڈر کے مارے چھوڑ رہے ہو، اس کو تو کم سے کم نہ چھوڑو۔ آج دیکھ نہیں رہے آپ، یہ ہمارے سہم جانے کی وجہ سے ظالموں کو اتنا موقع مل گیا۔ پہلے تو ایسا وقت تھا کہ قوانین اسلام تو دور کی بات ہے، ایک کسی چھوٹے کیس کے بارے میں بھی حکومت وقت انگلی اٹھانے سے 1000 بار سوچتی تھی۔ آپ کو پتا ہے اس سے بھی سخت حکومت تھی، ایمرجنسی کا دور تھا اندرا گاندھی کا۔ ہاں جو لوگ اس زمانے میں رہے ہوں گے وہ جانتے ہیں، کوئی حکومت نہیں، ایمرجنسی، سب کچھ تانا شاہی، کوئی اگر بولے تو اٹھا کر کے قید کر دے، جیل میں ڈال دے۔ ایسے زمانے میں اسی لیڈی کی طرف سے ایک قانون یہ لایا جا رہا تھا کہ نسل بندی کر دی جائے پاپولیشن پر کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی لوگ زیادہ بچے نہ پیدا کر سکیں، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے باقی سب تو مان جائیں گے، مسلمان نہیں مانیں گے۔ حکومت کو اس وقت بھی یہ ڈر تھا، تو اس وقت انہوں نے ڈائریکٹ ایمرجنسی کا دور، میں کہہ رہا ہوں ایمرجنسی کا دور، جس کو جو چاہے تھوپ دے،
لیکن تھوپنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی اس وقت حکومت وقت نے ڈائریکٹ نہیں تھوپا، بلکہ پہلے مدرسوں میں بھیجا اس مسئلے کو کہ اگر مدرسے کے مولوی حضرات کہہ دیں گے تو ان کی قوم مان جائے گی۔ اتنا ان کے وقت ڈر تھا کہ ڈائریکٹ ان کے قوانین سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ پھر پورے دیوبند کو منا لیا، پورا دیوبند مان گیا کہ ٹھیک ہے نسبندی کر دی جائے، وقت کی ضرورت ہے۔ پھر آیا یہ مسئلہ بریلی شریف، اور بریلی شریف میں اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ آج بھی ہیں موجود ہیں۔ مفتی اعظم ہند دارالفتہ سنبھال رہے، اعلیٰ حضرت کا قلم جس شہزادے نے پکڑا، اس وقت آپ سے جب یہ پوچھا گیا مصلحت ایسی ہے، حالات ایسے ہیں، آپ فتویٰ دیں۔ مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا، کہا مصطفیٰ رضا وہی لکھے گا جو میرے مصطفیٰ کی شریعت کہے۔ وہ اپنے دور کے حسینی کردار کو زندہ کرنے والے شہزادے اعلیٰ حضرت ہیں۔ ایمرجنسی کے دور میں فتویٰ لکھ کر عام کر دیا کہ نسبندی حرام ہے تو حرام، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اب یہ فتویٰ آنے کے بعد صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ فتویٰ دے دیا دارالفتہ میں بیٹھ کر، بلکہ یہ مشہور جیسی ہونے لگا، حکومت وقت کے کارندے آئے، جس پریس سے یہ فتویٰ چھپا تھا وہ بریلی کا پریس پورا جلا دیا گیا، پریس کے جو مالک تھے ان کو لے جا کر قید کر دیا گیا کہ یہ فتویٰ چھپ گیا تو بڑا فتنہ ہوگا۔ اس وقت کے جو بزرگ علماء ہیں وہ موجود ہیں کہ کیا کیا حالات کر دیے گئے، سب دوڑتے ہوئے مفتی اعظم ہند کے پاس آئے۔ یہ پرنٹنگ پریس اتنا فاسٹ بھی نہیں تھا اور نہ ہی سوشل میڈیا کا، تو اس وقت ایک پرنٹ ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرا ڈائی بنا کر کے اس طرح کے معاملات ہوتے۔ مفتی اعظم ہند کے پاس آئے، سرکار مفتی اعظم ہند نے دوڑے ڈرے ہوئے جو آئے تھے ان سے کہا کس بات سے خوف کر کے آئے ہو، کس بات سے خوف کر کے آئے ہو کہ کسی یزیدی طاقت سے ڈر کر کے آنا حسینی جوان کا کام ہو ہی نہیں سکتا، اٹھو اور جتنے پرچے ہیں دیواروں پر لگاؤ اور ہر ایک کو ذمہ داری دے دو کہ یہ خود ہی کرے گا۔ ایک پریس جلایا تھا، ہزاروں پریس زندہ ہو گئے، جس کے ہاتھ میں فتویٰ جاتا وہ پرنٹ کرتا اور چھاپتا، اور وقت یہاں تک آیا کہ بریلی شریف پر سختیاں کی جا رہی تھی، تب سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا ایک تاریخی جملہ، کئی بڑے بڑے لوگ آ کر کہہ رہے تھے کہ حضور اس بات کو تھوڑا نرمی میں لے لیجئے، حالات بہت گمبھیر ہیں، ایمرجنسی ہے۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا یہ فتویٰ تو نہیں بدلے گا، حکومت بدل جائے گی۔ میرے عزیزوں، دنیا نے دیکھا ہے اس کے بعد تختہ پلٹ گیا تھا، تختہ بہت ایمرجنسی آئرن لیڈی کا تختہ پلٹ گیا۔ اگر آپ کا عزم ہو، جوانی ہو، قوت ارادی بیدار ہو تو مولا کی مدد تو آ ہی جاتی ہے، لیکن پہلے تو امتحان آپ کے استقامت کا لیا جائے گا، کب تک تم کھڑے ہو میدان میں۔ میں یہ بات اس لیے چھیڑا کہ اس دور میں جب ایمرجنسی جیسی سختیاں تھی، وہ قوانین اسلام کے بارے میں ہاتھ لگانے سے ڈرتے، پہلے ان کو اعتماد میں لے لیں، ان کو کانفیڈنس میں لے لیں، جتنے مسلمان ادارے ہیں ان کے پاس پہلے بھیج کر ان سے رائے لے لیں، یہ معاملات چلتے تھے۔ پھر جب شاہ بانو کا کیس آیا تب بھی حکومت کس طرح بیک فٹ پر جا چکی تھی، تاریخ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ایک طلاق کا مسئلہ تھا لیکن پورے ہندوستان کا مرکزی عنوان بن گیا تھا شاہ بانو کیس میں، یہ سب کو پتا ہے۔ اس وقت حکومت بیک فٹ پر چلی جاتی تھی، لیکن آج حالات ایسے ہیں، مسجد شہید کر دینے کے بعد بھی انہوں نے دیکھا تھا پورا ہندوستان آگ میں چل گیا تھا۔ پتہ ہے 92 کے بعد کیا کیا ہوا؟ ایک ہی مسجد تو ٹوٹی تھی، شہید ہوئی تھی، لیکن پورے مسلمانوں میں غم و غصہ تھا اور سب کے دلوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی تھی، اسی وجہ سے تو فسادات بھڑک اٹھے تھے۔ لیکن زمانہ بیتتا گیا، تمہارے دلوں پر دنیا کی چھاپ ایسی ڈالنا شروع کر دیا گیا کہ تم دنیا کی طرف بھاگتے اس قدر دبیز پردے تمہارے اندر آ گئے کہ آپ توڑنا تو دور کی بات، بانٹ بھی دیا دوسروں کو، کسی کی کوئی آواز نہیں، فرق نہیں پڑتا، دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر اب خاص
خاص طور پر تمہارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کیا جانے لگا، تمہارے کشمیر کے مسئلے، آسام کے مسئلے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا NRC یہ سب چیزیں دیکھ لیا ابھی آپ نے، 3 طلاق کو ختم کر دو، یہ ساری چیزیں۔ میاں حقیقت بات تو یہ ہے، نہ ان کو 1 طلاق سے مسئلہ ہے، نہ 3 طلاق سے مسئلہ ہے، مسئلہ تو صرف اور صرف تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے، قوانین اسلام سے۔ اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ تمہارے قوانین جو لا ہیں، خاص طور پر پرسنل لا، یہ ختم کر دیے جائیں۔ تمہاری شادی بھی ہوگی، طلاق بھی ہو، وراثت بھی ہو، عدت بھی ہو، جو کچھ بھی معاملات ہوں گے وہ جیسے یہاں سب کے ہندوؤں کے ہوتے ہیں ویسے ہی تمہارے بھی، سب ختم کر۔ کل کو قرآن پر پابندی آئے، ابھی سے آپ آتے نہیں اٹھا رہے کہ 26 آیتیں نکال دو، اس میں کٹرتا کی تعلیم دی جاتی۔ آسام میں پورے مدرسے بند کر دیے گئے، اکثر جو گورنمنٹ مدرسے تھے بند کر دیے گئے، کہا کہ یہاں پر اسکول پڑھائی جائے گی۔ یہ دھیرے دھیرے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں پورا پالیٹکس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ دل کا درد ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب تم سہنے کی عادت ڈال دو گے، امام حسین کا یہ جملہ سن کر کے جاؤ، آپ نے فرمایا تھا میرے نزدیک ظالم وہ نہیں جو ہتھیار اٹھا کر مارتا ہے، فرمایا امام حسین نے جو ظلم سہ کر خاموش بیٹھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا ظالم ہے، اس لیے کہ اس کی نسلیں خراب ہو جائیں گی، سب بزدل پیدا ہوں گے، سب کے اندر یہ غیر پیدا ہوگا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روز نکلو سڑکوں پر اور پروٹیسٹ کرو، نہیں کر سکتے، اور اس میں سوائے ہمارے نقصان کے کچھ نہیں ہے پروٹیسٹ احتجاجات میں۔ میرا کہنا صرف اتنا ہے، کسی باطل قوت سے ڈر کر کے تم اپنے آپ کو تو مت بدلو، تم اپنے آپ کو مت بدلو۔ ایک بہت بڑے ادارے کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑا ادارہ، ابھی پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، حکومتیں سختی کرنے لگ گئی تو ادارے کے اندر سارے لوگوں نے کہا کہ میاں آواز اذان کی جو ہے نا بند کر دو، اندر والے ہی تو سنتے ہیں، بند کر دو، وہ بھی راضی رہیں گے، ہم بھی راضی رہیں گے، گورنمنٹ مدرسہ ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سہنا شروع کر دیا، اور ظلم کو سہنے کی جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے میرے عزیزوں کہ وہ آلریڈی مر چکا آدمی ہے، اس کو مارنے میں زیادہ دیر نہیں لگتا، مرے ہوئے آدمی کو زیادہ مارنے میں ٹائم نہیں لگتا، اس لیے زندگی برقرار رکھو، اپنے اندر زندگی برقرار رکھو، اور کبھی بھی یہ مت دیکھنا میں کھڑا ہوں تو میرے ساتھ کون آنے والا ہے۔ حسینی پیغام یہ نہیں ہے کہ تعداد دیکھو، میرے مولا حسین اگر حقیقت میں سیاسی جنگ ہی ہوتی تو ایک بہت بڑی فوج تیار کر سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے عرب میں خالی ان کے چاہنے والوں کی تعداد 82 تھی یا 72 تھی، نہیں، ان کے چاہنے والوں کی تعداد اس وقت بھی لاکھوں میں تھی، لاکھوں میں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے بلایا نہیں سب کو۔ وہ سیاست کے لیے لڑی ہوئی جنگ نہیں تھی، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا تھا، باطل طاقتیں اگر تخت پر بیٹھ جائیں، تجھے اللہ نے توفیق دیا تو اکیلا کھڑا ہو جا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ میں نے خود دیکھا ہے 2 سال پہلے ایک پاکھنڈی جب بھونکتا تھا حضور کی شان، سب کا دل بے قرار تھا، سب کا، ہر سنی مسلمان تھا۔ ایسی مسجد میں 50 لوگوں کے بیچ میں نے اس کو للکار کر کہا تھا، جب دل بے قابو ہوتا ہے تو آدمی کے جذبات باہر آتے ہیں۔ میں یہ صرف بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد مہینہ نہیں گزرا تھا کہ یہ آواز امریکہ، نیوزی لینڈ، افریقہ، یورپ سب جگہ پہنچی، ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ ہم نے آپ کی یہ بات سنی ہے، ہم نے آپ کی بات سنی ہے، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہر جگہ۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت بڑی کانفرنس میں کہیں بھی بات ہی اثر کرتی ہے، 10 لوگوں کے بیچ بھی اگر ایمان کے ساتھ بات کی جائے، پہنچانا میرے مولا کی شان ہے، پہنچانا میرے رب کی شان ہے۔ امام حسین، اب میں ایک حیرت کی بات بتاؤں، 72 لوگ شہید ہوئے نا وہاں پر، 72 لوگ، اور کل ان کی تعداد 82 تھی، بچے کتنے؟ 10 لوگ بچے۔ اب 10 لوگ بچے، آج
کربلا کا ذکر کرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں، ہر زمانے میں کروڑوں میں ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کربلا کے جتنے واقعات وہاں ہوئے ہیں نا، وہ یزیدیوں کے بیان کیے ہوئے نہیں ہیں، یزیدیوں کے کوفیوں کے بیان کیے ہوئے واقعات نہیں ہیں، یہ انہی 10 لوگوں کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کرو 10 لوگ جب بیان کریں تو کروڑوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ تعداد کبھی ہمیں مانے نہیں رکھتی، تعداد کا کوئی مطلب نہیں، ہاں بس اتنی بات ہو کہ ایمان سلامت ہو، آپ کا ایمان زندہ ہو، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری ہو، اللہ کی مدد آئے گی۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا اس کمزوری کے عالم میں کیا ہوگا، دیکھیں امتحان تو ہوگا، ہمارا امتحان تو ہوگا۔ اگر ہم میں سے چند کی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ ہاں چنگیز آیا تھا، ہلاکو آیا تھا، جنہوں نے بغداد کو خون میں نہلا دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا، دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا گیا تھا۔ اس سے بڑے بڑے ظالم آئے، یہ 5 سال کی نشیڑی حکومت سے کیا اسلام ختم ہوگا؟ اس سے بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، آج یہ بیٹھ کر گوبے میں کہتے ہیں اسلام کا وناش کر دیں گے، یہ اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا سکتے۔ اسلام بہت دور کی بات ہے، اسلام کو کیا مٹائیں گے؟ لیکن بات صرف یہ ہے، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکو کا کام ہے لوٹنا، لیکن آپ سے مجھے سوال ہے، تم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا کیوں؟ تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو تو میرے نبی کی سنتیں تمہیں کیوں بری لگنے لگ گئیں؟ تم کیوں دور آ گئے؟ میرے عزیزوں، بڑے آس بڑے چاہ سے تم نعرہ لگاتے ہو اسلام زندہ باد، لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ اسلام زندہ باد، یقیناً اپنے دین سے پیار ہے تبھی تو لگاتے ہو، اپنے دین سے پیار ہے یا نہیں؟ لیکن کیا یہ سڑکوں پر پیار ہے؟ اپنی بچیوں پر اور بیویوں پر اور عورتوں پر اسلام کو نہیں پسند کرتے؟ اسلام تو یہاں مسجدوں میں دکھتا ہے، شادی محلوں میں کہاں چلا جاتا ہے اسلام؟ شادیوں کے محلوں میں اسلام کہاں ہے؟ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ تو جب ہم خود اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی عورتوں پر اسلام کو پسند نہیں کرتے، ان کو آباد گھماتے ہیں، باہر آ کر کے پھر اسلام زندہ باد کیوں کہتے ہو؟ میرے عزیزوں، سب سے پہلے بدلو اپنے گھر کے اندر سے، اسلام زندہ باد ہے تو میرے گھر میں بھی زندہ باد ہے، میرے گھر میں بھی زندہ باد، اور بازار میں بھی زندہ باد، اور ہر مکان، ہر علاقے میں زندہ باد۔ تبدیلی جب تمہارے اندر سے شروع ہوگی، انقلاب بہت بڑا آئے گا، بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ اور یہ بھی میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا، میرے اکثر جگہوں کے بیانات میں ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، لیکن ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں، طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہیں گر تجھ کو اثر کرے، پوری قوم نہیں کھڑی ہوتی تو کوئی مطلب نہیں۔ اکبر جیسے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے بہت بڑا اکھنڈ بھارت تھا، مسلمانوں کو کیا پورا دین ختم کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ اکبر نے اپنے وزیروں کے مشورے سے یہ کہا کہ اب اسلام پرانا ہو گیا، میرا ایک نیا دین آئے گا جس کا نام دین الہی ہوگا، اور اس نے اس دین میں کیا کر دیا تھا کہ ممبروں پر مورتی بھی رکھی جائے گی، اذان کے ساتھ سیٹ بجائی جائے گی، بالکل ایک مکسچر دین لا کر کے لوگوں کو تھوپنا شروع کیا تھا۔ اس وقت جانتے ہو ایک مرد قلندر مجدد الفسانی کھڑا ہوا، ایک عالم ربانی، اور کھڑے ہو کر کے جیسے تبلیغ شروع کیا کہ نہیں، کوئی نیا دین قیامت تک نہیں آئے گا، اس روئے زمین پر اسلام نام سے کوئی دین ہوگا تو شریعت مصطفیٰ ہوگی، میرے نبی کا دین ہوگا۔ اور یہ جب اعلان ہوا تو بادشاہ نے کیا چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے پکڑ کر مولانا کو قید کر دیا، 8 سال جیل میں ڈالا، گوالیار کی جیل میں ڈال دیا۔ لیکن اس مجدد الفسانی نے جیل کے قید ہو جانے کے بعد بھی مشن کو کبھی بند ہونے نہیں دیا، بلکہ معاملہ یہ ہے، بادشاہ اکبر مر گیا، بیٹا جہانگیر تخت پر آیا، اور گوالیار کی جیل سے ایک شخص قاصد آیا اور بادشاہ سے کہا کہ گوالیار کی جیل کے کچھ حالات بتانے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے باپ کے زمانے میں ایک مولانا کو قید کیا گیا تھا،
وہ آپ کے باپ کے دین کا مخالف تھا، کٹر مخالف تھا۔ تو جہانگیر نے پوچھا ہوا کیا؟ قاصد کہتا ہے ہوا یہ ہے اس نے 8 سال کے اندر وہاں جیل میں 700 عالم بنا دیے ہیں۔ جو چوری میں گئے، جو ڈکیتی میں گئے، جو مجرم وہاں جیل کے قیدی ہیں، ان کو تو اس نے عالم بنایا ہے۔ جیل کے اندر جا کر دیکھیں تو لگتا نہیں جیل ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے، ظہر کی نماز جماعت سے، عصر کی نماز جماعت سے، مغرب ہو جاتی ہے، قرآن کی تفسیر الگ ہو رہی ہے، حدیث رسول سنایا جا رہا ہے۔ جیل نہیں لگتا، گنبد خضرا کی چھاؤں لگتی ہے۔ یقین محکم عمل برہم جہاد محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر پکا یقین ہے اور کنٹینیو کام کرنے کا جذبہ ہے تو یہ 2 چیزیں کسی کے پاس ہو تو یہ 2 تلواریں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑی تلواریں ہیں، اللہ کی ذات پر یقین اور کنٹینیو کام کرنا۔ یہ نہیں کہ گھبرا کر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ چھوڑ دینا۔ حالات برے ہو سکتے ہیں لیکن میرے رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے یقین تمہارا وابستہ ہونا چاہیے۔ ارے وہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی 950 سال تبلیغ کیے، صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی مولا کی بارگاہ، مولا میری اتنی لمبی تبلیغ سے صرف 80 لوگ ایمان لائے، نہیں، بلکہ یہ کہا ان اجری الا علی رب العالمین، میرا جو کچھ اجر ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اسی لیے سنیوں آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں، اپنے بچوں کو انٹرنیٹ دے کر آوارہ مت کر دینا اور ان کو یہ مت کہنا کہ دین اسی سے سیکھ لو، ورنہ یہ گوگل کے شاگرد کہاں جا کر پھنسیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں۔ ایسے ایسے اس میں چوہے اور کتے آئے ہوتے ہیں جو آپ کے دین کا چھٹا بگاڑ کر تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے بچوں کے دلوں کے اندر شبہوں کے شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ایک نوجوان حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں کئی حضرت ابو سفیان کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ تو چھوڑو، ان سے بڑے بڑے آگے کے صحابہ پر بھی طعن و تشنیع کرنے لگ گیا، کہا انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، حضرت عثمان کی پالیسیاں ایسی تھی۔ میں نے کہا کہاں سے لا رہا ہے بھائی تو یہ سب کہاں سے لا رہا ہے؟ کہا ہم سوشل میڈیا پہ انجینئر مرزا کو سنتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں سن سن کر کے تمہارے دلوں کے اندر کیڑ پیدا ہونے لگ گیا۔ حالت یہ ہے کہ تم نے یہ نہیں دیکھا رسول اللہ کے وہ صحابہ جنہوں نے ایک لمحہ پایا، ایک آن پایا ہے، حضور کی زیارت کا ایک آن پایا ہے۔ تم اپنی 1 لاکھ زندگی کی عمر کو بتا لو تب بھی اس ایک آن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم عبادتوں پر عبادتیں کرو، صحابی کے اس ایک لمحے کے برابر بھی زندگی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ان صحابہ کے اوپر آپ بھونکنے لگ گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے سنی علماء سے امام حسین کا تذکرہ سنتے رہو اور اپنے بچوں کو گڈی گھوڑا چور پولیس علی بابا 40 چور کہانیاں سنانے کی بجائے رسول اللہ کے بیٹے کی کہانیاں سناؤ، کربلا کے واقعات سناؤ، فاطمہ الزہرا کو سناؤ۔ بچیاں آج مرتد نہیں ہوں گی، سیدہ کائنات کی محبت ان کے دلوں میں ہوگی۔ اب وہ کہاں سے سنائیں؟ آپ تو سناتے نہیں، پہلے کی دادیاں سناتی تھی، پہلے تو باپ سناتے تھے یا ماں سناتی تھی، اب نہ باپ کو فرصت ہے نہ ماں کو فرصت ہے۔ ہاں، بچے سے ملتے بھی ہیں سنڈے ٹو سنڈے، باقی تو اسکول میں صبح اس وقت اسکول چلا جاتا ہے بچہ جب باپ سو رہا ہوتا ہے، اور جب باپ ڈیوٹی کر کے آتا ہے تو بچہ تھک کر کے سو چکا ہوتا ہے، تو اس سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ ہفتے میں 1 مرتبہ، وہ بھی سنڈے، اور اس دن تو پکنک پہ جانا ہے، کہیں چلے جانا ہے۔ یہ ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے، زمانہ بیت گیا، ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے نہیں ایک بار دسترخوان پر اور یہ بتانا بھی بھول گئے کہ میرے رسول کا گھرانہ کیسا تھا۔ میرے عزیزوں، دوسروں کی باتیں بعد میں اثر کرتی ہیں، پہلے باپ کی بات بچے پر اثر کرتی ہے، ماں کی بات بچے پر اثر کرتی ہے۔ اس لیے دین کو منتقل کرنے کا ذمہ آپ اٹھاؤ۔ انشاءاللہ آج کے دن یہ ہم عزم کر کے اٹھیں گے، جب تک جئیں گے حسینی مشن کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، کردار حسین کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، اخلاق حسین کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور دنیا کو یہ بتائیں گے
تخت و تاج کے مالک ہو جانے کا نام کمال نہیں، کٹ جانے کے بعد بھی کروڑوں دلوں میں بس جانا یہ حسین کا کردار ہے۔ اللہ کریم نے امام حسین کو مقام دیا ہے، یزید کوئی قبر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ دمشق والے بتاتے ہیں کسی کچرے کے گڑھے میں گم ہو گئی، لیکن کربلا کے میدان میں جاؤ وہ عالی شان گنبد اور وہ عالی شان مقبرہ کہ ہر اس گولڈن گنبد کے اوپر لہراتا ہوا جھنڈا آج بھی یہ ظاہر کر رہا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اس وقت سے لے کر آج تک حسین اعظم کے کربلا میں جاؤ کر لگتا ہے کل بھی بادشاہ تھا آج بھی بادشاہ ہے۔ اور صرف باہر سے نہیں، اندر قبر کے پاس ہر سال الحمدللہ جاتا ہوں، زیارت ہوتی ہے قبر انور پر جو جالیاں لگی ہیں، دور دراز سے ایک نہیں ہزاروں لوگ اپنی اپنی حاجتیں چٹھیوں میں لکھ کر کے لاتے ہیں، قبر کے اندر ڈال کے چلے جاتے ہیں، جالیوں کے اندر ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کب سے سلسلہ؟ کہا بہت صدیوں سے چل رہا ہے، سینکڑوں سالوں سے چل رہا ہے۔ کہا لوگوں کا کیا یہاں پر گمان ہے، ان کا اعتقاد کیا ہے؟ کہا جتنے لوگ اپنی پریشانیاں لکھ کر کے لاتے ہیں، میرا بیٹا بیمار، میری بیٹی بیمار، میرے تجارت میں خسارہ، میری ماں کو تکلیف، لکھ کر کے لاتے ہیں، اپنے گھر جانے تک ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اعتقاد ہے امام حسین کے روزے سے۔ میں نے کہا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ بات کی بات، لیکن دنیا آج بھی اپنی حاجتیں لے کر جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے بادشاہ زندہ ہے اور رعایا حاجتیں لا رہی ہے۔ مرے ہوئے بادشاہ کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے، مرے ہوئے بادشاہ کے پاس کوئی اپنی حاجت لے کر جاتا ہے؟ جو تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ ہے اسی کے پاس حاجتیں لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہزاروں چٹھیاں بتا رہی ہے کل بھی حسین قوم کا حاجت روا تھا، آج بھی حسین ہم سنیوں کا حاجت روا ہے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مولا جب کل قیامت کے دن ہم اٹھیں تو تیرے حبیب کے نواسوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے اگر ہے تو وہ تشریف لائیں۔ میں سردار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان مفتی سلمان ازہری صاحب کی شال پوشی فرمائیں اور ان کی یہ گل پوشی پیش فرمائیں۔ شانواز بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان سید محمد قادری صاحب کی شال پوشی فرمائے اور گل پوشی پیش۔ مان تازہ ہو گیا کہ الحمدللہ۔ اب اس کے ساتھ ایک میسج کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، جو داڑھی بھی رکھ رہے ہیں وہ داڑھی بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ایک میسج سن لیں کہ حضرت کا مدرسہ ناموش رسالت وکرودی کی سرزمین پر زیر تعلیم ہے، ڈیمولش ہو چکا ہے، زمین خرید لی گئی ہے۔ آپ لوگ اس میں تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جن کو بھی تعاون کرنا ہے وہ حضرت کے ٹرسٹ کا نمبر مجھ سے لے لیں اور ڈائریکٹ آپ گوگل پے کریں گے نا انشاءاللہ۔ کو جیسا اللہ نے استطاعت دی ہے انشاءاللہ وہ آنے والے وقتوں میں اپنی قیمتی رقموں کو مدرسہ ناموش رسالت کے لیے وقف کرے گا نا انشاءاللہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے